بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ عزیزان گرامی، ہمیں نہایت ہی دکھ کے ساتھ یہ بات کہی جانے میں بڑی شرمندگی محسوس ہو رہی ہے کہ ہمارے بنڈالے روڈ پر بدنام زمانہ اور رانا عبدالجبار بل عبدالستار اس نے خلفائے راشدین، امہات المومنین اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات مقدسہ کی توہین کی، اور یہ بات سمجھ آتی ہے کہ وہ جاہل بندہ اس نے یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر جاہل قسم کے صحابہ کرام کے خلاف بد زبانی کرنے والوں کا وہ کلام سنا اور اسی پر اس نے آگے یہ چیزیں ساری پیدا کی۔ ہمارا سب سے پہلا اس بارے میں مطالبہ یہی ہے حکومت سے کہ وہ ایسی سوشل میڈیا پر ایکٹیویٹی جس سے نیگیٹیوٹی پھیلتی ہے وہ اس کو فی الفور بند کریں۔ انجینئر مرزا ہو گیا، اس طرح کے دیگر جو صحابہ کرام پر بد زبانی کرتے ہیں ان کو لگام نہیں دی جا رہی، اور اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ وہ صحابہ کرام سے شروع ہوتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور امہات المومنین پر بد زبانی کرتے ہیں۔ رانا عبدالجبار کی ریکارڈنگ جب سامنے آئی تو میرے ارد گرد جو بیٹھے ہوئے ہیں میرے بھائی جان احمد وقاص بٹ صاحب، صدر انجمن تاجرہ بنڈالہ روڈ شاہدرہ، اور میری دائیں طرف ملک نوان شہریار، جنرل سیکرٹری انجمن تاجرہ بنڈالہ روڈ شاہدرہ تشریف فرما ہے۔ ان نوجوانوں نے بر وقت فی الفور کارروائی کرواتے ہوئے پولیس کو، پنجاب پولیس کو اعتماد میں لے کر فی الفور فتنے سے روکتے ہوئے اس بندے پر ایف آئی آر درج کرائی، اور ساتھ ہی ساتھ اس پر 295C اور 298A اس پر لگوائی، اور انتہائی کاوش کے ساتھ یہ انہوں نے کام کیا، بڑی حکمت کے ساتھ کیا۔ ہم سب سے پہلے ان نوجوان قیادت کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس نے اپنی گفتگو کے اندر جو پوائنٹ نیگیٹیوٹی پھیلانے کے اعتبار سے کی، اس نے گالیاں غلیظ زبان جو استعمال کی، ہم اس کو ایک طرف کرتے ہیں۔ اس نے سب سے پہلے حضور بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ قصوری ان کے حوالے سے کلام کیا کہ وہ فقیر بندے تھے اور وہ ان کا جنازہ بھی غیر قبرستان میں باہر پڑھایا گیا، اور جو خسرے ہیں انہوں نے آ کے جنازہ پڑھایا۔ بڑی عجیب سی بات لگی۔ اس والے سے میں آپ کو ایک تحقیق دیتا ہوں، روزنامہ مشرق ہے 25 ستمبر 2021 کے اندر سید جوید حیدر نے اس پر تحقیق کرتے ہوئے کہا کہ ان کا جنازہ سید زاہد حمدانی نے پڑھایا، اور بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو معمولی شخصیت نہیں تھے، بلکہ یہ شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ ان کے مرید تھے۔ پہلے وہ پیر صاحب ناراض ہوئے، پھر اس کے بعد جب راضی ہو گئے تو وہ پیر صاحب معمولی شخصیت نہیں تھے۔ شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح وقایہ پر عربی حاشیہ لکھا، رسالے شاہ عنایت قادری، یہ سارے ہمارے پاس موجود ہیں، اور عربی کے اندر کام کرنے والا محقق تھے وہ، اور یہ ان کے شاگرد ہیں۔ پھر حافظ غلام مرتضیٰ، جن کی قبر مبارک خواجہ غلام معین قصوری دامن حضور رحمۃ اللہ علیہ کے پہلوؤں میں وہ ان کے استاد تھے، اور وہ سید وارث علی شاہ صاحب جنڈیالہ والے ان کے بھی استاد تھے۔ تو انہوں نے ان کو کہا کہ تم نے ایک نے سرنگی پکڑ لی ہے، ایک نے دوسرا ہیر والا شاہ کا قصہ پکڑ لیا ہے۔ تو ان کو جب سنایا گیا تو انہوں نے کہا یہ کلام معول ہے۔ تو بابا بلے شاہ کو دلیل بنا کر اور پھر سارے علماء پر علماء کی توہین کرنا، ان پر بھونکنا، یہ اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سے ڈرنے والے جو ہیں تو وہ علماء ربانیین ہیں۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبوت ختم ہو گئی ہے، اب قیامت تک جو سلسلہ تبلیغ کا چلے گا وہ علماء ہوں گے، اور علماء جو ہیں وہی انبیاء کے وارث ہیں۔ یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ قرآن و حدیث پر یہ بول نہیں سکتی، اگر بولیں گے تو پھر عوام جو ہے ان کو سیدھا خیر مار دے گی۔ اس سے بچنے کے لیے پھر یہ درمیانی راستہ لیتے ہیں کہ علماء کے خلاف بھونکتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں، اور کسی بھی عالم دین کی توہین علم کی وجہ سے کرنا، دین کی وجہ سے کرنا، یہ سری کفر ہے۔ پہلی تو بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، میں اس والے سے مختصر لفظوں میں اپنی بات کو واضح کروں گا، کیونکہ یہ اہل تشیع وہ بھی اس والے سے اس بات کو بڑا اوپن کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک جو خبر احاد میں سے ہے، یہ خاص موقع پر بولی گئی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو امیر بنا کر بھیجا گیا، تو واپسی میں انہوں نے تقسیم کار کی، تو تقسیم کار پر اعتراض کیا صحابہ کرام نے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تھا کہ تم پر حبشی غلام بھی مقرر کر دیا جائے تو تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر تھے،
اور اطاعت کرنی لازم تھی آپ کی. انہوں نے اعتراض کیا تقسیم کار پر, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی پر اعتراض کرنا کیونکہ میں نے امیر مقرر کیا ہے, تو من کنت مولا فعلی مولا ہوں, جس کا میں آقا تقسیم کار کے اعتبار سے مجھ پر اعتراض نہیں ہے تو جس کو میں مقرر کروں وہ بھی اس کا آقا ہوگا. یہ اس کا صاف سا مفہوم تھا جو ایک پس منظر سے سمجھ آتا ہے. اور اگر اس کا عمومی مفہوم لے تو اس والے سے مولا کے کئی معنی آتے ہیں. ایک معنی اس کا آتا ہے محبوب, ایک معنی آتا ہے ناصر, 16 کے قریب اس کے معنی ذکر کیے گئے ہیں. لیکن اگر اس کا آپ معنی لیں کہ اس کا معنی حاکم ہی ہے, جس طرح رسول اللہ حاکم تھے اس طرح علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ یہ بھی حاکم ہے, تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاکم تھے بحیثیت نبی بحیثیت رسول, تو پھر ختم نبوت کی بات کدھر جائے گی جی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاکم ہو اور علی مرتضیٰ وہ بھی حاکم ہو, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاکم ہو نبی اور رسول ہونے کے اعتبار سے علی مرتضیٰ اگر اسی طرح ہی حاکم ہو تو پھر جناب ختم نبوت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. اس واسطے یہ خاص پیرائے میں بات تھی, اور عمومی طور پر مطلب اس کا یہ نکل سکتا ہے کہ میں جس کا محبوب ہوں علی بھی اس کا محبوب ہو. اور اس والے سے ترمذی شریف کی حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی منافق علی سے محبت نہیں کر سکتا اور کوئی مومن علی سے بغض نہیں کر سکتا. اس والے سے اہل سنت کلیئر ہے کہ ہمیں حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبوب کائنات محبوب امت سمجھتے ہیں. تو خام خواہ اس بات کو بیس بنا کر صحابہ کرام پر کیچڑ اچھالنا یہ اپنی غلطی کو درست کرنا چاہیے. اور دوسرا محمد بن ابو بکر کے والے سے وہ رانا عبدالجبار نے جو بات کی کہ اس وجہ سے امہات المومنین میں آپس میں لڑائیاں ہوئی اور آپس میں معاذ اللہ گالم گلوچ ہوئی, سب جھوٹ ہے, کلیئر جھوٹ ہے. پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ محمد بن ابو بکر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قاتلین میں یہ شامل تھے یا نہیں اس بارے میں بھی اختلاف رہا. تاہم جمہور کی رائے کہ یہ شامل رہا, اور اصول یہ ہوتا ہے کہ جو قتل کرے اس کا پھر قصاص قتل ہوتا ہے. اور یہ بات ایک نہیں, ابن البدایہ والنہایہ کے اندر ابن کثیر نے لکھی, طبقات کے اندر ابن اسحاق نے لکھی, ازالۃ الخفا کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا, کثیر مورخین نے یہ بات لکھی کہ آپ کو محمد بن ابو بکر کو جو قتل کیا گیا وہ قصاصاً کیا گیا. لیکن ایک بات میں بتا دوں, یہ جو اگلی بات کی جاتی ہے کہ آپ کو گدھے کی کھال میں ڈال کر اس کے اندر جلایا گیا, سری جھوٹ ہے. اس کا راوی ابو مخنف ہے جو رازی ہے اور مشہور کذاب ہے. طبری نے اس کو نقل کیا, اور طبری نے یہ بھی بیان کیا کہ جلایا نہیں گیا. اور الاعلام کے اندر امام زرکلی نے سری لفظ میں لکھا لم یحرق, کہ اب محمد بن ابو بکر کو جلایا نہیں گیا بلکہ ان کا جثہ ان کے سر اقدس کے ساتھ قبر میں رکھا گیا, اور باقاعدہ ان کا کہتے ہیں میں نے ان کی قبر کی زیارت بھی کی ہے. تو یہ محمد بن ابو بکر کو لے کر اعتراض کرنا جب بنیاد ہی غلط اور جھوٹ ہے, تو سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ, سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کیسے آپس میں جھگڑ سکتی ہیں جو جن کے بارے میں قرآن کہے یا نساء نبی کی لستن کاحد من النساء, اے نبیوں کی بیویوں تم باقی عورتوں کی طرح ہے ہی نہیں ہو. جب قرآن ان کو کہہ رہا ہے کہ تم باقی عورتوں جیسی نہیں ہو, تو وہ تو کائنات کے لیے عورتوں کے لیے رول ماڈل ہے. اگر وہی جھگڑنا شروع ہو جائے تو نبی کی تربیت میں اعتراض اٹھے گا. اس واسطے اعتراض کرنے والا صحابہ اور امہات المومنین پر اعتراض اٹھاتا ہے, لیکن اس کو یہ اندازہ نہیں کہ اعتراض جاتا کس مقام پر ہے. اور یہ سنت کے والے سے بات سمجھ لے, جو حدیث پاک میں ایک آیا کہ صحابی رسول آ کر کہا یا رسول اگر میں نے فرائض ادا کر دوں تو پھر میں نے سب ادا فرائض کر لی ہے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں, حدیث کا مفہوم ہے. اس سے بعد لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید سنتیں جتنے سب معاف ہیں, جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مواظبت فرمائی, ہمیشگی فرمائی. یہ تو اللہ بھلا کرے ہمارے فقہائے اسلام کا کہ انہوں نے باقاعدہ تقسیم کی کہ اس سنت پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مواظبت فرمائی, ہمیشگی فرمائی, ان کو کہہ دیا سنت موقدہ, اور جن پر ہمیشگی نہیں فرمائی ان کو کہہ دیا سنت غیر موقدہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ نفل تھے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو نفل ہو حضور نے اس کو اختیار کیا مسلسل, ہمارے لیے وہ سنت موقدہ ہو گئے. جس کو کبھی کبھار ادا کیا وہ ہمارے لیے سنت غیر موقدہ ہو گئے. اس کو کہنا کہ یہ جی مولویوں کی ایجاد ہے, اس میں خام خواہ الزام ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں وہ آپ کے سامنے موجود ہیں, اس میں آپ خود دیکھ سکتے ہیں. فجر کی سنتے ہیں, ظہر کی سنتے ہیں, مغرب کی, عشاء کی سنتے جو موقدہ ہیں آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں. اور آخری بات اس والے سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے والے سے جو غلیظ کلمہ کہا گیا وہ ناقابل بیان ہے, جس میں یہ کہا کہ صحابہ کرام معاذ اللہ وہ ارادے رکھے ہوئے تھے کہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امہات المومنین سے نکاح کریں گے.
بات کا اینگل بدل دیا جائے تو اعتراض بن جاتا ہے. اگر کسی کو کہا جائے کہ آپ کے والد گرامی کا کیا حال ہے تو خوش ہوگا کہ میرے والد صاحب کا حال پوچھا جا رہا ہے. اور اگر اس کو یہ کہا جائے کہ تیری ماں کے قسم کا کیا حال ہے تو وہ پریشان ہو جائے گا، کیونکہ جملے کے اندر نزاکت نہیں رکھی گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ چونکہ شریعت سکھانے والے تھے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل فرماتے، صحابہ کرام بھی احکام شرع کو پورا کرنے میں اسی طریقے پر عمل کرتے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بیوہ ہوتی ان سے نکاح فرماتے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یہ آپ کا طریقہ کار تھے بھی امت کو بتائیں کہ بھی بیواؤں کے ساتھ نکاح کیا جائے. پہلا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیوہ سے فرمایا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقہ مبارک پر خیال کرتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں، تو بعض صحابہ کی طرف سے ایسی بات ہوئی کہ پھر ارادہ بھی بنا. یہ ارادہ ایسے ہی ہے جیسے تیمم کی آیت اس وقت آئی کہ جب خاص وجہ بنی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور پانی موجود نہ تھا، تو سبب بننے سے پھر حکم آتا ہے. اسی طرح حضرت سیدہ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی ایک بیٹی کا نام تھا ام کلثوم، جو سیدہ فاطمہ الزہرا اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی. امام حسن امام حسین کی سگی بہن تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا کہا کہ میں رشتہ لینا چاہتا ہوں. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا بھی چھوٹی ہے. یہ باقاعدہ بات اہل تشیع کی کتب میں بھی موجود ہے، اہل سنت کی کتب میں موجود ہے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ جب یہ کہا تو اس وقت حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا بھی عمر میں چھوٹی. آپ نے فرمایا ایسی بات نہیں، میرا کوئی ارادہ ایسا نہیں ہے کہ جس طرح عام دنیا داروں کا ہوتا ہے. آپ نے کہا کہ ہر نسب اور سبب منقطع ہو جائے گا قیامت کے دن سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کے. میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی بھی کا تعلق بھی اسی لیے بنایا تاکہ رسول اللہ سے میرا ایک تعلق بن جائے نسب کا، اور آپ سے بھی رشتہ اسی لیے دینا چاہتا ہوں تاکہ میرا ایک تعلق بن جائے. وہاں ارادے شہوت رانی کو پورے کرنے کے نہیں تھے، غلیظ دباؤں کے اندر اپنی شہوتوں کے ہوتے ہیں اور وہ پاک لوگوں اور نفوس قدسیہ پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیتے ہیں. وہاں صحابہ کرام احکام شرع کو پورا کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر عمل کرنے کے لیے اظہار کیا، جس طرح حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی بیٹی کا نکاح کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مطالبہ کیا اور نکاح ہوا بھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات آپ تک پہنچی تو آپ کی طبیعت پر ناگوار گزری، جس کا بیان سورہ احزاب کے اندر آیت نمبر 6 کے اندر بھی ہے اور آیت نمبر 52 کے اندر بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات تکلیف دے ہوئی کہ یہ بات ہونی نہیں چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے صریح حکم فرما دیا کہ تمہارے لیے اب یہ جائز نہیں ہے کہ نبیوں کی بیٹی نبیوں کی بیویوں سے تم نکاح کرو، کبھی بھی تمہارے لیے جائز نہیں. اور حکم آ گیا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبیوں کی جو بیویاں ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں. تو حکم آنے کے بعد پھر کبھی کسی نے ارادہ ظاہر نہیں کیا. اگر ارادہ ظاہر کرے گا تو دار اسلام سے خارج ہوگا، اور صحابی تو ہوتا ہی وہ ہے جو دار اسلام کے اندر ہو. اس واسطے صحابہ کرام اور امہات المومنین پر ایسی زبان کو دراز کرنا یہ ایمان سے نکالنے والی بات ہے، کیونکہ یہ وہ باتیں میں نے کی جو اعتراض معترض نے گستاخ نے اپنی گفتگو کے اندر اعتراض بنا کر گستاخی کی، بڑی غلیظ زبان استعمال کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی گرامی کے بارے میں. وہ ایسی بات ہے FIR کی کاپی ہم اپنی ویڈیو کے ساتھ لگا دیں، اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گستاخ رسول ہے جس کی وجہ سے اس کی توبہ قبول نہیں ہے. باقی اللہ تبارک و تعالی ہمارے نوجوانوں کو ہمت دے، اور جنہوں نے اس کام کو ایک مذہبی طور پر سمجھتے ہوئے اپنا فرض سمجھتے ہوئے اور پورے شادرہ اور بنڈارے روڈ کی ترجمانی نوجوانوں نے کی، اللہ تبارک و تعالی ان نوجوانوں کو مزید ہمت اور توفیق عطا فرمائے. اور اہل سنت کے جتنے بھی شخصیات نے رابطے کیا، طریق لبیک کے، سنی تحریک کے، دیگر تنظیمات کے، ائمہ خطباء کے، میں سب کا شکر گزار ہوں. انہوں نے مجھے بر وقت مطلع کیا اور ہمارے ان نوجوانوں نے ہماری اطلاع کے اوپر یہ کام بر وقت سر انجام دیا. اللہ تبارک و تعالی ان کا دین و دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر بھلا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ. سب سے پہلے تو میں جی بڑا شکر گزار ہوں مفتی صاحب کا. ہمارے ذمہ بازار کے جو ذمہ دار لوگ ہیں، ایز اے صدر، ایز اے جنرل سیکرٹری، جب ہمیں اس بات کا علم ہوا کہ اس نے گستاخی کی ہے تو لڑکے میرے پاس آئے. میں نے اپنے جنرل سیکرٹری صاحب سے رابطہ کیا تو معاملات نہ کافی حالات جو کافی خراب ہو چکے تھے. ہم دونوں بھائیوں نے مل بیٹھ کے مشاورت کی کہ اس کو کس طرح معاملے کو ہینڈل کرنا ہے. پھر ہم نے جس طرح بھی ہے، علماء کرام ہم سے رابطے میں تھے تو اوپر سے بھی کافی پریشر تھا، لیکن بازار کے ماحول کو ہم نے دیکھتے ہوئے کہ بازار کا ماحول خراب نہ ہو، دکانوں میں انتشار نہ ہو، لوگ ہجوم میں اکٹھے ہو رہے تھے اس کی طرف.
ہم نے پھر بھرپور اپنے جس طرح اللہ نے ہمیں توفیق دی اپنے ذہن کے مطابق اللہ نے ہمیں چلایا، تو علماء کرام سے بھی رابطہ کیا، پولیس کو برد کارروائی کے لیے بلایا، تو وہ بندہ ادھر سے ریکور ہو گیا، اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے اللہ کے احسان سے کہ وہ جس نے جو کام کیا ہے وہ اپنے انجام کو بھی پہنچا، اور ہمارے بازار کا ماحول بھی ٹھیک رہا۔ پولیس کا بھی بہت شکریہ، علماء کرام کا بڑا شکریہ جنہوں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے اس معاملے کو سارا ہینڈل کیا۔ باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہے، اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنا فضل کرم رکھے، اور جس نے یہ جو گستاخی کی ہے، ہماری بھی یہی ہے کہ اس نے گستاخی کی ہے تو کڑی سے کڑی اس کو سزا ملنی چاہیے۔ جی السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں جتنے بھی اپنا یہ ہمارے جو مفتی صاحب آئے ہیں، پہلے ان کا بڑا ہم دلی طور پہ شکریہ ادا کرتے ہیں، اور رانا عبدالجبار جو اس نے گستاخی کی ہے، تو ایک تو ہم اپنا پورے منڈالہ روڈ کی طرف سے ایک اپیل کرتے ہیں گورنمنٹ سے کہ اس کو جو دفعہ لگی ہیں اس سے بھی کڑی سے کڑی سزا دی جائے، اور ہم لوگ سب سے پہلے اپنا جتنے بھی مفتی حضرات ہیں اپنا ان کا مذہبی معاملات کے حوالے سے بھی ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ سٹینڈ لے کے بروقت ہم لوگوں نے جو کارروائی کی ہے، اور اس میں ہم پولیس کا بھی بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے بازار کو ماحول کو مینٹین رکھا اور بروقت یہاں پہ پہنچ کے کارروائی کی، اور علماء کرام کا اس لیے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ کم از کم بازار میں جو معاملات تھے اپنا یہ جو دینی معاملات تھے اس میں کوئی فتنے والے آدمی نہیں تھے، انہوں نے اس چیز کو بھی بڑا کنٹرول کیا اور ہمارے ساتھ سٹینڈ لیا۔ اور باقی ہماری گورنمنٹ سے یہی ایک اپیل ہے کہ اس شخص کو کڑی سے کڑی، اس کی دفعہ سے بھی کڑی سے کڑی سزا دی جائے تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی یہ آدمی ایک عبرت بنے، تاکہ دوبارہ اس طرح کی حرکت کوئی نہ کر سکے۔ جزاک اللہ۔